بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک بھیڑیا ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا، چرواہے نے اس کا تعاقب کیا اور بکری کو اس سے بازیاب کروایا، تو وہ بھیڑیا اپنی دم کے بل بیٹھ کر اس چرواہے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اس نے جو مجھے رزق دیا تھا وہ تم نے مجھ سے چھین لیا؟ تو وہ چرواہا تعجب کر کے کہنے لگا کہ حیرت ہے کہ ایک بھیڑیا دم کے بل بیٹھ کر انسانوں کی طرح مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو وہ بھیڑیا اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ کیا میں تمہیں اس سے عجیب بات نہ بتلاؤں؟ تم ذرا یثرب جاؤ، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو غیب کی باتیں بتلاتے ہیں۔ تو وہ چرواہا مدینہ منورہ میں جب اپنے بکریوں کا ریوڑ لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ گوش گزار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، چنانچہ جب لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے فرمایا کہ اپنا واقعہ ان کے سامنے بیان کرو۔ جب اس نے اپنا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے بات نہ کریں اور جب تک تمہارے کوڑے کا پہلو اور جوتے کا تسمہ تم سے باتیں نہ کرنے لگے۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامات کو بیان فرمایا ہے۔ یہ مکمل روایت امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں درج کی ہے۔ چنانچہ اس میں 3 قسم کی علامات کا بیان ہے کہ قیامت اس وقت واقع ہوگی جب درندے انسانوں سے باتیں کرنے لگیں، اسی طریقے سے کوڑے کا پہلو اور جوتے کا تسمہ انسانوں سے بات کرنے لگے، اور اس روایت کے آخر میں ایک جملے کا اضافہ بھی ہے کہ انسان کی ران اس سے باتیں کرے گی کہ تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں نے کیا کیا۔ ان مختلف علامات میں سے جہاں تک تعلق ہے پہلی علامت کا کہ درندے انسانوں سے بات کریں گے، یہ دور نبوی میں واقع ہو چکا ہے۔ چنانچہ آج جو ہم نے روایت پڑھی تو اس میں ایک بھیڑیا چرواہے سے انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں گائے کا بھی تذکرہ ہے کہ اس نے بھی انسانوں سے بات کی تھی۔ تو اس علامت کا وقوع تو ہو چکا ہے، اور جہاں تک دیگر علامات ہیں کہ کوڑے کا پہلو انسان سے بات کرے گا یا انسان کے جوتے کا تسمہ اس سے بات کرے گا، ان کا وقوع ابھی باقی ہے۔ اب علماء کرام کے اس میں مختلف آراء ہیں کہ یہ جو کوڑے کا پہلو بات کرے گا، کوڑے کا دستہ یا جوتے کا تسمہ، تو آیا یہ اپنی حقیقت پر مبنی ہے یا اس سے کچھ اور اشارے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تو بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ آج کل جو جدید مواصلات ہیں تو ان علامات سے یہ مواصلات مراد ہیں کہ آدمی یہاں بیٹھ کر دور بات کر لیتا ہے، گھر والوں کی خبر بھی لے لیتا ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں کیا ہوتا رہا۔ لیکن دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں، بلکہ یہ جملے اپنی حقیقت پر مبنی ہے، اور ایسا ہی ہوگا کہ کوڑے کا پہلو یا دستہ انسان سے بات کرے گا یا اس کا تسمہ اس سے بات کرے گا یا اس کی ران اس سے بولے گی۔ بہرحال یہ قیامت کے مختلف علامات ہیں، اور میرے اور آپ کے ذمے جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت اپنی موت کی تیاری کرتے رہیں، کیونکہ ہر انسان کے لیے اس کی موت ہی قیامت ہے۔ جس کی موت واقع ہو گئی تو گویا اس کے اوپر قیامت آ گئی، باقی لوگوں پر آئے یا نہ آئے۔ تو ہر وقت انسان کو اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔